بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس اجازت کے تحت اسرائیل کو 4 دن کے لیے سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب سعودی عرب کی طرف سے فی الحال خبر کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ جاپان میں جتنے لوگوں نے اپنی خود کی جان لی ہے، ان کی تعداد گزشتہ 10 ماہ میں کورونا سے مرنے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس بات کا انکشاف ایسے واقعات شمار کرنے والے اداروں نے کیا ہے۔ صرف اکتوبر میں ہی 2153 ایسے واقعات ہوئے ہیں، جن میں اکثریت خواتین کی ہے۔ اس کی تصدیق ایسے واقعات روکنے کی رضاکار تنظیم نے بھی کی ہے، جو جاپان میں ہاٹ لائن چلاتی ہیں۔ جاپان اور جنوبی کوریا میں یہ صورتحال گمبھیر ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کورونا کے دوران گھر میں قید، بے یقینی، خوف اور ذہنی تناؤ وغیرہ ہے۔ دوسری جانب جاپان کے تیز رفتار معاشرے میں لوگ ملنے کا وقت نہیں نکالتے اور ہر شخص تنہائی اور گھٹن کا شکار ہے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں اس امر کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ آیا اس وبا سے ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ لیکن جاپان اور جنوبی کوریا میں کورونا کا واضح اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل دوستو جاپان میں ایسے واقعات کا رجحان بہت زیادہ تھا، جس میں اب مزید تیزی آ گئی ہے۔ تاہم امریکہ اور برطانیہ میں چھوٹے پیمانے پر تحقیق ضرور ہوئی ہے، وہاں بھی 18 سے 24 سالہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں ایسے واقعات کا رجحان زیادہ دیکھا گیا ہے۔ تاہم یہ شرح جاپان میں ہولناک سطح تک پہنچ چکی ہے۔ اس میں ملوث تمام خواتین کی عمریں 29 سال سے بھی کم تھیں۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا کے جانوروں سے تعلق کا پتہ لگانے کے لیے ادارہ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ادارے کا کہنا تھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کورونا کہاں سے آیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناقدین سے بھی کہا ہے کہ کورونا کے مسئلے کو سیاسی نہ بنایا جائے۔ دوستو یاد رہے کہ ناقدین کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے کورونا سے متعلق تحقیقات کی ذمہ داری چائنا کو دے رکھی ہے۔ امریکہ نے چائنا پر کورونا کی شدت چھپانے کا الزام لگایا ہے اور نومبر کے اوائل میں عالمی ادارہ صحت کو کہا تھا کہ اس وبا سے متعلق تحقیقات کو شفاف رکھا جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے عالمی ادارہ صحت پر چائنا کے حق میں فیصلہ کرنے کا الزام لگایا تھا اور اسے چائنا کی کٹ پتلی بھی کہا تھا۔ تاہم ادارے نے یہ الزامات مسترد کر دیے تھے۔ ان الزامات کے جواب میں ادارے کا کہنا تھا کہ کورونا کی تحقیق کرنے والی ٹیم میں قابل احترام افراد شامل ہیں، جو کہ روس، آسٹریلیا، سوڈان، ڈنمارک، نیدرلینڈز، جرمنی، جاپان، ویتنام اور برطانیہ امریکہ سے آئے ہیں۔ جرمنی میں اگلے موسم بہار میں ماہانہ بنیادی تنخواہ کے حوالے سے ایک آزمائشی پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ میں شامل افراد کو ایک مقررہ تنخواہ دی جائے گی۔ اس پروجیکٹ میں تقریباً 2 ملین افراد نے درخواستیں دے رکھی ہیں۔ ان میں سے 122 افراد کو ماہانہ 1200 یورو تنخواہ دی جائے گی۔ منتخب کردہ 122 افراد یہ تنخواہ 3 سال تک موصول کرتے رہیں گے۔ یہ آزمائشی پروجیکٹ جرمن ادارے برائے اقتصادی تحقیق DIB کا ہے اور اس کا مقصد ایک بنیادی تنخواہ کا تعین کرنا ہے۔ یہ ادارہ اپنی ریسرچ میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک غیر مشروط تنخواہ کتنی ہو سکتی ہے اور اس کے انسانی معاشرتی رویوں پر کیسے اثرات مرتب ہو سکیں گے۔ اس ریسرچ میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر کسی ایک فرد کو طویل عرصے تک غیر مشروط بنیادی تنخواہ دی جائے تو اسے وصول کرنے والے فرد کی سوچ اور روزمرہ عوامل کس حد تک تبدیل ہوں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو آئندہ چند ہفتوں کے دوران مصر کا دورہ کریں گے۔ ملاقات دونوں ممالک کے تجارتی وفود کی طرف سے تیار کردہ منصوبے کا حصہ ہے۔ فیس بک نے بالآخر اپنی ڈیجیٹل کرنسی کو 1 ماہ بعد یعنی جنوری 2021 کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فیس بک کے سربراہ گزشتہ برسے اپنی ڈیجیٹل کرنسی لیبرا کو متعارف کروانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے،
فی الحال فیس بک امریکی ڈالرز والی ڈیجیٹل کرنسی پیش کر رہا ہے، تاہم بعد میں کسی وقت اس پروجیکٹ میں مزید کرنسیوں کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ صدر جو بائیڈن نے امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون کو وزارت خزانہ کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ جینٹ امریکہ کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر خزانہ ہوگی، وہ اس سے قبل فیڈرل ریزرو بینک کی سربراہ بھی رہ چکی ہیں۔ ترکی میں کورونا سے بچاؤ کے لیے مزید اقدامات کے تحت جمعے کی رات سے پیر کی صبح تک کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ترکی میں کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے سخت حکومتی اقدامات سامنے آ گئے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ ترکی نے کورونا کی 5 کروڑ ویکسین بھی خریدی ہیں، جو اس ماہ سے شہریوں کو مہیا کی جائیں گی۔ ترکی میں مجموعی طور پر 6,38,847 کورونا کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے 2,20,374 ایکٹیو کیسز ہیں، جبکہ ملک میں اموات کی تعداد 13,746 تک پہنچ چکی ہے۔ چائنا کی خلائی گاڑی چنگ کامیابی کے ساتھ چاند کے مدار میں داخل ہو گئی ہے۔ گاڑی چاند کی سطح سے تقریباً 2 میٹر گہرائی سے 2 کلوگرام پتھروں اور مٹی کے نمونے حاصل کرے گی۔ اپنے مشن کو مکمل کرنے کے بعد یہ گاڑی دنیا کے سفر پر روانہ ہوگی اور دسمبر کے وسط میں چائنا کے داخلی منگولیا خود مختار علاقے میں اترے گی۔ یہ 23 روزہ مشن کامیابی سے مکمل ہونے کی صورت میں چائنا، امریکہ اور روس کے بعد چاند سے نمونے لانے والا تیسرا ملک بن جائے گا۔ یہ چائنا کی عالمی سپر پاور بننے کی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ چائنا سدرن ایئر لائن نے پیر کے روز وسطی چائنا کے شہر ووہان سے اسلام آباد کے لیے براہ راست پروازیں شروع کر دی ہیں۔ مسافروں کے کورونا منفی نتیجے کے ساتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی ہے۔ انہیں چائنا آمد پر 14 روزہ لازمی قرنطینہ بھی مکمل کرنا ہوگا۔ چائنا نے آسٹریلیا سے افغانستان میں جنگی جرائم پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ ایک آسٹریلوی کمانڈر نے اعتراف کیا تھا کہ ہمارے اہلکاروں نے کارروائیوں کے دوران سینکڑوں افغان شہریوں کو مار دیا تھا۔ چائنا نے ویب سائٹ پر آسٹریلیا کے ایک اہلکار کی طرف سے ایک افغان سویلین کو گولی مارنے کی تصویر بھی شیئر کی ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے حکومت کے 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کے معاملہ پر نوٹس لیتے ہوئے تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے دریاؤں اور نہروں کے کناروں پر شجرکاری سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کے معاملے پر نوٹس لیتے ہوئے سیکٹری موسمیاتی تبدیلی کو طلب کر لیا۔ عدالت نے سیکٹری موسمیاتی تبدیلی کو حکم دیا کہ 10 بلین منصوبہ کا سارا ریکارڈ بھی ساتھ لایا جائے۔ سندھ حکومت کی طرف سے رپورٹ نہ آنے پر عدالت نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے حکم دیا کہ جھیلوں اور شاہراہوں کے اطراف بھی درخت لگائے جائیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت کے معاملات سمجھ سے بالا تر ہیں۔ سندھ واحد صوبہ ہے جس کے معاملات کچھ اور ہی طرح چلتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سندھ سے جتنے بھی افسران آئے ہیں کسی کو ٹی اے نہیں ملے گا۔ عدالتی حکم عدولی پر سندھ کے افسران کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کریں گے۔ توہین عدالت کا نوٹس ملا تو ساری جمع پونجی ختم ہو جائے گی، افسران جیل بھی جائیں گے اور نوکری سے بھی۔ چیف جسٹس نے اسلام آباد انتظامیہ کے نمائندے سے مکالمے کے دوران ریمارکس دیے کہ اسلام آباد انتظامیہ بڑی مغرور ہے۔ اسلام آباد میں 5 لاکھ درخت کہاں لگائے ہیں؟ آپ نے سارے درخت بنی گالہ میں ہی لگائے ہوں گے۔ اسلام آباد میں درخت کٹ رہے ہیں۔ کشمیر ہائی وے پر ٹیڑے میڑے درخت لگے ہیں۔ درخت خوبصورتی کی بجائے بدصورتی پیدا کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ خیبر پختونخوا کا محکمہ ماحولیات چور ہے، آپ کو تو سیدھا جیل بھیج دینا چاہیے۔ ناران کاگان کچرا بن چکا ہے، جھیل کے اطراف کوئی درخت نہیں، کمراٹ میں ہزاروں درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ درخت کٹتے ہوئے خود دیکھ کر آیا ہوں، نتھیا گلی میں درخت کٹ رہے ہیں اور پشاور میں تو موجود ہی نہیں ہیں۔
اگلے سال چاند پر 2 ریموٹ کنٹرول کاروں کے درمیان ریسلنگ کا مقابلہ ہوگا۔ ان گاڑیوں کو برطانوی ہائی سکول کے طلبہ و طالبات نے ڈیزائن کیا ہے۔ اگلے برس اکتوبر میں یہ گاڑیاں اسپیس ایکس کے فالکن 9 کے راکٹ کے ذریعے بھیجی جائیں گی۔ گاڑیوں کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ چاند پر زمین کے چھٹے حصے کے برابر کم ثقل کے ماحول میں ایک مخصوص راہ پر دوڑیں گی۔ اس طرح دنیا کی پہلی گاڑی چاند کی سطح پر دوڑے گی۔ پہلے 8 ہفتے تک مختلف کالجوں کے طلبہ و طالبات کے درمیان مقابلے ہوں گے۔ آخر میں بچ رہنے والی 2 ٹیموں کی 2 کاروں کے درمیان چاند پر دوڑ کا میلہ لگے گا۔ مقابلے کے تحت ہر گاڑی کا وزن صرف 5.5 پاؤنڈ رکھا گیا ہے، لیکن اسے چاند پر بھیجنا ایک بہت مہنگا نسخہ ہے، کیونکہ چاند پر 1 پاؤنڈ وزنی سامان بھیجنے پر $5,44,000 خرچ ہوتے ہیں، اور اس طرح 2 کاروں کو بھیجنے پر $1 کروڑ خرچ ہوں گے۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جو خواتین روزانہ نصف گھنٹے پیدل چلتی ہیں وہ زائد بلڈ پریشر کے طویل عارضے کا شکار ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ یہ تحقیق ہائپر ٹینشن نامی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ اس مطالعے میں درمیانی عمر اور بزرگ خواتین کو شامل کیا گیا تھا، جن کی عمریں 50 سے 80 برس تک ہیں۔ کل 80,000 خواتین کو شامل کیا گیا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فالتو بیٹھے رہنے سے خواتین میں امراض قلب کے سنگین مسائل کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ 9 گھنٹے سے زائد وقت نہ بیٹھیں۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلسل بیٹھنے سے اجتناب کریں، کیونکہ دن میں 9 گھنٹے سے زائد بیٹھنے سے دل کے امراض بالخصوص ہارٹ فیلئر کا خطرہ 42% تک بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔